بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج ابن یوسف تاریخ میں اپنے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ عراقی حاشیہ بردار ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک خارجی لڑکے کو لایا گیا۔ لڑکے کی عمر کم و بیش 12-13 سال ہوگی، ابھی اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، مگر چہرے سے ذہانت اور فطانت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ لڑکے نے حاضرین کی پرواہ کیے بغیر محل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ حجاج ابن یوسف کے دربار میں آیا ہے۔ وہ گردن کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر تعجب کے آثار ضرور تھے۔ غالباً وہ پہلی مرتبہ کسی محل کی زیب و زینت اور اس کی آرائش دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے پکارا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے یعنی مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ حجاج بن یوسف تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، او لڑکے، تمہارے چہرے سے ذہانت اور ذکاوت جھلکتی ہے، کیا تم نے قرآن کریم حفظ کیا ہے؟ مگر لڑکے نے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے جو اس کو حفظ کروں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، کیا تم نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے؟ مطلب وہی تھا کہ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس لڑکے نے الفاظ کو ظاہری معنی پر محمول کر کے ترکی بہ ترکی اسے جواب دیا۔ کیا قرآن بکھرا ہوا تھا جو میں اس کو اکٹھا کروں؟ اب حجاج بن یوسف ذرا کھسیانہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تم نے قرآن کو پختہ یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ان الفاظ کے ظاہری معنی لیے اور فوراً جواب دیا، کیا اللہ رب العزت نے اسے محکم اور پختہ نازل نہیں کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، کیا تم نے قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ظاہری معنی لیے اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈالوں۔ اب حجاج ابن یوسف سے کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے میں بولا، تیری بربادی ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ہی مجھے بتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے۔ تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا، کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ حجاج ابن یوسف نے کہا، چلو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ لڑکے نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ ترجمہ، جب اللہ کی نصرت و فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین سے نکلتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تیری بربادی ہو، قرآن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہونے کی بات ہے۔
لڑکے نے جواب دیا، ایک وقت تھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے، مگر آج فوج در فوج دین سے نکل رہے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، آخر ایسا کیوں؟ لڑکے نے جواب دیا، لوگوں کے ساتھ تمہارے برے برتاؤ کی وجہ سے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے مخاطب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میں ثقیف قبیلے کے شیطان حجاج بن یوسف سے مخاطب ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، تیرا برا ہو، تجھے کس نے پالا پوسا اور تیری کس نے تربیت کی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تیری ماں کون ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جس نے مجھے جنا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو کہاں پیدا ہوا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، جنگل میں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اور پروان کہاں چڑھا؟ لڑکے نے جواب دیا، صحرا میں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، کیا تو دیوانہ ہے کہ تیرا علاج کراؤں؟ لڑکے نے جواب دیا، اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے دربار تک رسائی نہ ملتی اور تیرے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرتا، بلکہ درباریوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تیرے آگے کھڑا رہتا، تاکہ میرے اوپر بھی تیرا کچھ انعام و اکرام ہو، یا سزا کے خوف سے تیرے آگے عاجز و لاچار کی طرح پر امید نگاہیں لے کر کھڑا ہوتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، میری مراد وہ نہیں جو تو سمجھا، میں تو عبد الملک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، ارے وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے امیر المومنین کو فاسق و فاجر کیوں کہا؟ لڑکے نے جواب دیا، وہ ایک ایسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، وہ کون سی غلطی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اس نے تجھ جیسے ظالم کو اپنی رعیت پر حاکم مقرر کر رکھا ہے، اور تو لوگوں کے اموال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اور ان کا ناحق خون بہاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حجاج ابن یوسف آگ بگولا ہو گیا اور اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بتاؤ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا، اس لڑکے کو قتل کروا دیجئے، اس کا قتل مباح ہے، کیونکہ اس نے اطاعت اور فرما برداری کا توق اتار دیا ہے، یہ سراسر بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ لڑکے نے یہ سن کر کہا، اے حجاج بن یوسف سن، تیرے درباری اور حاشیہ نشین تیرے بھائی فرعون کے درباری اور عمرہ سے بھی برے ہیں۔ ارے ان سے تو وہ اچھے تھے کہ جب ان سے فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور یہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ اس دن ظالم اور متکبر خوب ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا، اے لڑکے سن، اپنی زبان سنبھال کر بات کر اور بڑوں سے بات کرنا سیکھ۔ میں نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے 4000 درہم عطا کیے جائیں۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے۔
ناظرین گرامی، یہ دعائیہ کلمہ ہے، لیکن لڑکے نے بد دعا مراد لی۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے جو دعا دی کہ اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ درباریوں نے کہا، آپ ہی بتائیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سفید چہرے سے مراد برس یعنی کوڑ کی بیماری اور اندھے ہونے کی دعا ہے، اور تجھے بلند کرے سے مراد میرے سولی پر لٹکائے جانے کو اس نے مراد لیا ہے۔ حجاج ابن یوسف پھر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، بتا جو میں نے کہا ٹھیک ہے یا غلط؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تجھے غارت کرے، تو کس قدر سمجھدار ہے، یقیناً جو تو نے میرے الفاظ کی تفسیر اور شرح بیان کی ہے وہ درست ہے اور یہی میری مراد تھی۔ حجاج بن یوسف شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف متوجہ ہوا، غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، گستاخ لڑکے، تیری یہ جرت، تو ہمارے سامنے اس قسم کی بد زبانی اور بکواس کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے درباریوں کو حکم دیا، اسے لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایک 12-13 سال کا معصوم بچہ جو ذہانت، عقل مندی، حاضر جوابی اور بہادری میں بے مثال ہے، قتل ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ رکاشی نام کا ایک درباری جو حجاج ابن یوسف کا چہیتا تھا، عرض کرنے لگا، اللہ امیر کو اور زیادہ عزت و شرف دے، یہ لڑکا مجھے عنایت کر دے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اچھا تم مانگتے ہو تو یہ میں تم کو حبا کرتا ہوں، مگر سنو، یہ درست ہے کہ اب یہ تمہارا ہو گیا، مگر میری دعا ہے کہ تمہیں اس میں برکت نہ ہو۔ لڑکے نے یہ سن کر کہا، مجھے نہیں معلوم تم دونوں میں سے کون زیادہ احمق ہے، حبا کرنے والا یا مجھ کو طلب کرنے والا۔ رکاشی کہنے لگا، او لڑکے، تم عجیب و غریب ہو، میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور تم میرا ہی مذاق اڑا رہے ہو اور مجھ پر ہی پھپتیاں کس رہے ہو۔ لڑکے نے کہا، مجھے شہادت مبارک ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، او لڑکے، ہم نے تمہارے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا ہے۔ تم نے جو کڑوی کسیلی گفتگو کی ہے اس کو ہم نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارا ذہن صاف ہے اور تم اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنے والے ہو۔ اور دیکھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کبھی ارباب حکومت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں اور جس طرح ہم نے تمہیں معاف کیا ہے وہ معاف نہ کر سکیں۔ لڑکے نے جواب دیا، دراصل معافی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں بالکل نہیں، اور شکر بھی تمہارا نہیں، بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی میں اور تم کسی مجلس میں دوبارہ آمنے سامنے نہ ہوں۔ لڑکا یہ گفتگو کر کے جب دربار سے باہر نکل رہا تھا تو درباریوں نے اسے پکڑ لیا، مگر حجاج ابن یوسف نے ان سے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، میں نے ساری زندگی اس سے زیادہ فصیح اللسان، قادر الکلام اور بہادر لڑکا نہیں دیکھا، اور شاید مستقبل میں بھی نہ دیکھوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یقیناً یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ عجوبہ وقت ہوگا۔ ناظرین گرامی، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، غالباً اس کو حجاج ابن یوسف ہی کے اشارے پر زہر دے کر ختم کر دیا گیا۔
واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ظالم لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔